جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ آج کا پروگرام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جماعت احمدیہ کے علم کلام کا ایک بہت ہی بنیادی، ضروری اور اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے اخذ کر کے یکجائی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ شاید اکثر احباب کو اس رنگ میں اس مضمون سے متعلقہ ان بنیادی اور ضروری معلومات کا پہلے علم نہ ہوگا۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ لفظ مسیح کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے پھر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہوگا کہ مسلمانوں میں حیات مسیح کا عقیدہ کیوں، کب اور کیسے پھیلا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پیش گوئی ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المزمل کی آیت 16 میں فرماتا ہے، انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی یہ کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں امت محمدیہ کو سلسلہ موسویہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دی گئی ہے۔ یہ مشابہت بیان کر کے بتا دیا کہ امت موسویہ جیسے حالات و واقعات امت محمدیہ میں بھی وقوع پذیر ہوں گے۔ گویا کہ امت موسویہ کی نہج پر امت محمدیہ کی پوری تاریخ بیان کر دی گئی ہے، مگر اس وقت اس مقام پر موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ اور امت محمدیہ کے آخری خلیفہ کی مشابہت بیان کرنا مقصود ہے۔ امت موسویہ کئی ایک فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو مبعوث کیا گیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ امت محمدیہ بھی کئی ایک فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور پھر امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موعود مسلح کی بعثت کا وعدہ دیا۔ قرآن مجید کی سورت الجمعہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت کا وعدہ اور پیشگوئی کی گئی ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت ایک فارسی النسل شخص کے ذریعہ ظہور میں آئے گی۔ یہ وہی موعود ہیں جن کو حدیث میں امام مہدی اور مسیح موعود کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کی امت موسویہ سے مشابہت کی بنا پر امت محمدیہ کے موعود کو مسیح یا عیسیٰ بن مریم
کے نام سے ذکر کر کے امت محمدیہ کے معود کی صفات، علامات زمانہ اور کام کا ذکر کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو اس پیشگوئی کے اول المخاطبین تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام مجازات اور استعارات پر مبنی ہے، کیونکہ پیشگوئی میں الفاظ مسیح یا عیسیٰ بن مریم کے استعارہ ہونے کے لیے قرینہ لفظیہ و حالیہ موجود تھا۔ اس لیے کسی شک و شبہ کا گمان نہ تھا، اور اس پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا سوال بھی نہ کیا گیا، جبکہ سورۃ الجمعہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور آپ نے وضاحت بھی فرما دی یہ کہ آپ کی دوسری بعثت ایک فارسی و نصری شخص کے وجود کے ذریعہ ظہور میں آوے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار کے اس مضمون کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذاتی نام نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت موسویہ کے خلفاء کو مسیح کا لقب دیا جانے لگا تھا۔ اس نسبت سے یہ ایک صفاتی نام تھا اور ہے، اور پھر اس صفاتی نام سے ہی مسیح اور مسیحا کا لفظ ایک محاورہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ امت موسویہ میں ہر مامور من اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام مسیح کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی امت موسویہ کے آخری اور موعود خلیفہ ہونے کی وجہ سے ان کا ذاتی اور صفاتی نام ایک دوسرے میں پیوست ہو گیا، یا بالفاظ دیگر زیادہ مشہور ہو گیا اور لازمی طور پر نام کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں امت محمدیہ کی امت موسویہ سے شدید مشابہت کی بنا پر یہ پیشگوئی فرمائی کہ جب آپ کی امت کہ یہ ایک فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک مسیح کو بھیجا جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے معود کو مسیح یا عیسیٰ بن مریم کے نام سے ذکر کر کے امت محمدیہ کے معود کی صفات، علامات، زمانہ اور کام کا ذکر کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پیشگوئی کو سنا اور آگے روایت کر دیا۔ اس کی حقیقت کو حوالہ با خدا کر دیا، کیونکہ اس پیشگوئی کے وقوع کا وہ وقت ہی نہ تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، حیات مسیح عیسیٰ بن مریم کا عقیدہ مسلمانوں میں فیض آوج کے زمانہ میں پھیلا۔ فیض کا معنی لوگوں کے گروہ کا ہے، اور آوج لفظ اوج سے ہے، اور اوج کا معنی بدخلق اور ٹیڑھا انسان ہونے کا ہے۔ آوج اسم صفت ہے، اور اس کا معنی بہت زیادہ بدخلق اور ٹیڑھا انسان ہونے کا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صدیوں کے بعد 1000 سال کے دور کو فیض آوج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان 1000 سالوں میں مسلمانوں کے عقائد میں تدریجاً بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ تمام اقوام میں یعنی تمام مذاہب میں آخری زمانہ میں ان کے اپنے اپنے
کسی معود نبیوں کی بعثت ثانیہ کا ذکر موجود ہے۔ عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کا ذکر تھا، اور مسلمانوں میں بھی یہ پیشگوئی استعارہ کے رنگ میں تھی۔ عیسائیوں میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عام مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ عیسائیوں میں سے اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کو جو استعارہ کے رنگ میں تھی اس کو ظاہر پر محمول کر لیا۔ یہود کی طرف سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم پر لگائے گئے الزامات کا قرآن مجید اور احادیث میں رد کیا گیا تھا۔ اس سے عیسائیوں میں سے اسلام میں نئے آنے والوں نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی محبت و عقیدت میں غلو اختیار کر لیا۔ حافظ بن قیم کی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ عقیدہ حیات مسیح کی بنیاد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر نہیں بلکہ یہ نصارہ کی روایات ہیں، اور ان سے ہی یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔